کیا واقعی امریکہ نے ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل ختم کر دیا؟ امریکی بمباری سے ایران کی جوہری تنصیبات سے تابکاری کا اخراج ہوا تو ایران اس سنگین خطرے سے کیسے نمٹے گا؟ امریکی جارحیت پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا رد عمل آخر کیا ہے؟ امریکہ نے ایران میں کہاں کہاں بمباری کی، کون سی ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنایا اور ایران اس حملے کا بدلہ کیسے لے گا، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا کیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے حملہ کر کے ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا ہے تو ٹرمپ اور نتن یاہو کی طرح آپ بھی غلطی پر ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ نہ تو اسرائیل ایران کی جوہری صلاحیت چھین سکتا ہے اور نہ ہی اس امریکی حملے سے ایران کی ایٹمی صلاحیت کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور پھر فیصلہ خود کیجیے گا کہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ آخر کس حد تک درست ہے کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا۔ حالا دشمن فکر میکنه که مثلا هسته‌ای ما رو زده، نتنز رو زده، اصفهان رو زده، امروز خنداب عراق رو خنداب زده. رو مثلا زد. خب ما که قبلش همه مواد رو بردیم، ما ماده‌ای نداشتیم اونجا. همه مواد الان دست ماست. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل بھی ایران پر حملے کا یہی جواز پیش کر رہا تھا۔ نتن یاہو نے دعویٰ کیا تھا چونکہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے لہٰذا اس کو ایٹمی قوت بننے سے فوری روکا جائے۔ تو کیا اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ کیونکہ اس نے حملے پہ حملہ تو کیا لیکن جواب ہے نہیں، کیونکہ حملے کے دوسرے روز ہی نتن یاہو نے مدد کے لیے ٹرمپ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اکیلا ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے جو اسلحہ درکار ہے وہ صرف امریکہ کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایران کے تمام جوہری تنصیبات زیر زمین 100 سے 500 میٹر تک کی گہرائی میں ہے۔ یہ تمام پلانٹس پہاڑوں کے اندر گہری سرنگوں میں بنائے گئے۔ ان سرنگوں کو بمباری سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہیوی کنکریٹ استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے جب انہی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کیے تو انہوں نے صرف ان سرنگوں کے داخلی اور خارجی راستوں کو نشانہ بنایا تھا۔ پیدر پہ میزائل حملوں کے باوجود ایران ان سرنگوں کے داخلی اور خارجی راستے اڑانے میں مکمل ناکام رہا ہے۔ امریکہ کے پاس ایک ایسا بنکر بسٹر بم ہے جو ان سرنگوں کو اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بم ایک حملے میں اس کنکریٹ کو صرف 6 میٹر تک چیر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 100 میٹر تک گہرائی میں جانے کے لیے امریکہ کو ایک ہی جگہ پر متعدد بار نشانہ بنانا ہوگا۔ آج امریکہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کے B-2 بمبار طیاروں نے فورڈو نیوکلیئر سائٹ پر 6 بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 36 میٹر گہرائی تک اسے تباہ کر سکے ہوں گے، یعنی اسے 100 میٹر کی گہرائی والی ٹنل تک یا پھر اس سے بھی کم تک پہنچ سکے ہوں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی طیاروں کی طرح امریکی طیاروں نے بھی صرف ان پلانٹس کے داخلی اور خارجی راستوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس میں بھی ناکام رہے ہیں۔ میری اس بات کی تصدیق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بھی کی ہے۔ IAEA نے امریکی حملے کے فوراً بعد بیان جاری کیا کہ امریکی حملے کے بعد وہاں تابکاری کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی تینوں نیوکلیئر سائٹ سے تابکاری کے کوئی شواہد ملے۔ یہی بات ایران کی وزارت خارجہ، ایرانی میڈیا اور دیگر حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ فورڈو میں صرف داخلی اور خارجی راستوں والی جو 2 سرنگیں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ یہ کیسا ایٹمی پلانٹ ہے جس پر بنکر بسٹر چلائے گئے اور پھر بھی وہاں تابکاری کا اخراج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ حملہ ناکام ہوا ہے یا پھر ان پلانٹس میں سرے سے ہی کوئی ایٹمی مواد موجود نہیں ہے۔ کیا ہم ایران سے اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ایٹمی اثاثوں کو یوں غیر محفوظ چھوڑ دیا ہوگا اور اس نے اس پلانٹ کو خالی کرنے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی؟ جنرل محسن رضائی بتا رہے ہیں کہ ایران نے اپنا ایٹمی مواد اور آلات اسرائیل کے حملے سے قبل ہی محفوظ مقام پر منتقل کر دیے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والی فیکٹریز اس وقت بھی چل رہی ہیں۔ فورڈو، نتنز اور اصفہان سے تابکاری کا اخراج نہیں ہونا ایران کے اس دعوے کی تصدیق ہے کہ وہاں پر کوئی ایٹمی مواد ہی موجود نہیں تھا اور ایران، امریکہ تو کیا، اسرائیلی حملے سے بھی پہلے یہ مواد محفوظ مقامات پر منتقل کر چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنازع یہاں ختم ہو جائے گا؟ میرے خیال میں ایران پر امریکی حملہ اس تنازع کو ختم کرنے کی بجائے طول دے گا۔
کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر اپنے خطاب میں ایران کو جو دھمکی دی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں بھی یقین ہے کہ ایران اس حملے پر چپ نہیں بیٹھے گا۔ ٹرمپ نے اس حملے کا یہ جواز پیش کیا ہے کہ ہمارا مقصد ایران کی جوہری افسودگی کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ اہداف بہت مشکل تھے لیکن بہت سے اہداف رہ گئے۔ ایران کو اب جنگ ختم کرنے پر راضی ہو جانا چاہیے، اب امن قائم کرنا چاہیے۔ امن قائم نہ کرنے کی صورت میں مستقبل کے حملے بہت زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب کے آخر میں پھر اپنی دھمکی کو دہرا کر کہا، اب یا تو امن قائم ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ لیکن ایران نے اس امریکی دھمکی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب مشرق وسطی میں موجود تمام امریکی اڈے خطرے میں ہیں۔ آج صبح ایران نے اسرائیل میں تل ابیب، حائفہ پر تابڑتوڑ ہائپرسونک میزائلز داغے ہیں۔ تازہ ترین حملوں میں بن گوریان ایئرپورٹ، سپورٹ بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور بایولوجیکل ریسرچ سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران جس بہادری کے ساتھ اس جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے نا، آج پوری دنیا اس جرت کو سلام کر رہی ہے۔ یمن اور لبنان نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ میں اسرائیل کی جنگ میں کودنے پر ٹرمپ کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آج سین ڈیاگو میں لوگوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ امریکی ووٹر پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جنگیں ختم کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا، یہ جنگیں کیوں مزید شروع ہو گئیں؟ ایران پر امریکی حملے نے آج یہ بات ثابت کر دی کہ طاقت اندھی ہوتی ہے، تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی۔ ایران پر حملہ کر کے امریکہ نے آج یہ بتایا ہے کہ اس نے افغانستان اور عراق کے تجربے سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ حملہ غیر اخلاقی ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور مشرق وسطی میں اب وہ آگ بھڑکے گی جس کی تپش سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ نتن یاہو اپنے ساتھ ٹرمپ کو بھی لے ڈوبے گا، فور شور۔ پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔